بلاول بھٹو زرداری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین پاکستان دلوایا، جس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا۔ ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہر طبقہ کو اپنا حق دلوایا، ہر صوبہ کو ان کا حق دلوایا، اپنا وسائل کا مالک بنایا۔ مگر اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا جدوجہد دیکھتا ہوں تو اگر ایک ایسا کام ہے جس پہ ہم سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ یہ انقلابی پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ویژن، نظریہ اور منشور کی حصہ تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے آخری دنوں جب وہ پاکستان کی واپسی کی تیاری کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2007 کی منشور پہ کام کر رہی تھی، اور اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ نظر آ رہی تھی کہ میرے ملک میں بہت غربت ہے، ملک میں پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں بھوک ہے، پاکستان کے غریب عوام تکلیف میں ہیں، تو میں ایسے پروگرام بنا کے لاؤں جو پاکستان کے عوام کی اصل مسائل کا حل کرے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی منشور میں ہمیں یہ کانسیپٹ دی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس وقت جب وہ پاکستان کی جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ ملک میں حکومت سنبھالیں، تو یہ صدر زرداری نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پورا نظام سے لڑ پڑا کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی حکومت سے عوام کے مفاد کے لیے پیسہ نکلوانا تو بڑی بات ہے اور بڑا مشکل کام ہے، مگر خاص طور پہ وہ پیسہ غریب عوام کو دلوانا، غریب ترین عورتوں کو دلوانا تو بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کا ہر بابو، ہر بیوروکریٹ اس پروگرام کے خلاف تھے۔ اس ملک کے ہر جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلواتے ہیں اور ٹی وی پہ ٹیں 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 کرتے ہیں، آج تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بڑے تعریف کرتے ہیں، مگر اس وقت خلاف تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ہمارے سارے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے تو ڈٹ کے اس پروگرام کا مخالفت کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور ہم کہتے تھے نہیں، ہم ملک کے عوام کو، ملک کے غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں۔ اور اس پورا پروپیگنڈا کے ماحول میں صدر زرداری ہر ہفتہ اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ویکلی میٹنگز کرواتا تھا، اور 1 سال کے اندر ہی اندر ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ غریب ترین عورتوں کو پہنچ رہی۔ ہم پہ تنقید ہوا کہ اس سے کرپشن ہوگا، تو طارق ملک صاحب آج بھی یہاں موجود ہیں، ان دنوں میں بھی شاید وہ نادرا میں تھا، بہت سے ایکسپرٹس، انٹرنیشنل دنیا جو ہے، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, ट्रांसपेरेंट तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशन से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि यह शफाफ तरीन इदारा है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्लड्स के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा पे सबसे ज़्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन इदारा अगर कोई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमज़ोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले औरतें हैं, जिनका अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं, तो हम उनका ज़िंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया में दो किस्म के सियासी जमातें हैं, दो मुआशी पॉलिसीज़ का मुकाबला होता है। एक ये सोच रखते हैं, एक ऐसे सियासी जमातें हैं, एक ऐसा मुआशी पॉलिसी चलाने वाले हैं जो समझते हैं कि अगर आप अमीरों को और अमीर बना दें तो किसी न किसी तरीके से गरीब तक वो पैसा भी पहुंचाएगा। दुनिया भर में कोई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सोचते हैं कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएगा, और इसी तरीके से पूरा मईशत को फ़ायदा होता है। मगर जो पॉपुलेशन है अमीर तबका का हर मुल्क में, वो तो थोड़े ही लोग होते हैं। वो जितना भी एम्प्लॉय करे, वो जितना भी अपने बिजनेस चलाए, वो पूरा मुल्क को तो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। और हमने ये देखा है कि अमीर आदमी के पास जितना भी पैसा होता है, वो उतना ही कंजूस होते हैं। वो पैसा जो है वो तो अपना जेब में जाता है, फिर वो बैंक अकाउंट में रखते हैं, और इतना पैसा उनके पास होते हैं कि वो बैंक अकाउंट्स में रखा ही जाता है। वो पैसा उनके लिए पैसा कमाते हैं, किसी को रोजगार दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो सियासत है, ये जो मुआशी सोच है, जो दुनिया भर में अफसोस के साथ छा गया है, ये एक फ्लॉड अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और अगर आप वही पैसा जो आपने अमीरों को देना था, आप गरीबों में बांटे, कमजोर तरीन तबकात में बांटे, वो 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता है। अगर वही पैसा निचली तबका के जेब में आता है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में, अपना जेब में, अपना सेफ में या कहीं ऐसे नहीं रखते हैं, वो उसको खर्च करते हैं। और खर्च करते हुए वो तो अपने जो मसले हैं उनमें तो कमी आता है, मगर पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फ़ायदा होता है। इसलिए वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, कहीं वो किसी दुकान से कुछ अपने बच्चे के लिए खाने पीने के अशिया दिलवाएंगे, कहीं कोई कपड़ा के दुकान पहुंच पे बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, घर चलाने का सामान के लिए उसी पैसा से लेंगे। तो ना सिर्फ उस औरत को फ़ायदा होता है,
مگر وہ چھوٹے جو بزنسز ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں, ان کا بھی بزنس چلتا ہے. اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اور بہت شکریہ, ہمارا معافی مان لے, ایسے ہو جاتے ہیں, آپ بھی جذباتی لوگ ہیں اور ہمارے لوگ بھی بہت ہی جذباتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہوگا. اب جہاں تک میں بات کر رہا تھا, تو دیکھیں اگر یہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کو تعداد میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ہزاروں لوگ دکانیں جاتے ہیں, ان بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور پھر پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں یا وہ معاشی پالیسی جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرتے ہیں, وہ انقلاب تو ان کو زندگی میں لے کر آتے ہیں, اور پورے ملک کا معیشت چل پاتا ہے. یہی جب مہنگائی تھا, بے روزگاری تھا, غربت تھا, جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں حکومت سنبھالی, تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو آج بھی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بحران ہے, اور ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ کے مطابق, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ, جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے, میرے خیال میں تقریباً 9,000 روپیہ تک پہنچ جائے گا, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہے, ان کا تعداد میں اضافہ, یہ دونوں کام کرنا بہت ہی ضروری تھا, تاکہ اس مہنگائی کی دور میں, اس معاشی بحران کے دور میں, اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مدد پہنچا سکتے ہیں, تو وہ اس ملک کے غریب ترین عورتیں ہوں. اور اس مدد کے ساتھ ہم نہ صرف ان کو مدد پہنچا رہے ہیں, مگر ہم ملک کی پوری معیشت کو مدد پہنچا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے, ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ جب شروع کیا گیا, اس میں نہ صرف وظیفہ کا کانسیپٹ تھا, مگر ساتھ ساتھ وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, اور مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپریہنسو ٹول بن جاتا. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھی نام بنا ہوا ہے, جو پہلے وسیلہ تعلیم تھا, اسی کے تھرو نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ریگولر پیسہ ہے وہ جا رہا ہے, مگر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے, ان کو مزید سپورٹ دیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف ان عورتیں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, مگر ان کے بچے کے آنے والے نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا جو آنے والے مستقبل ہے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے, اس قسم کی منصوبے کی وجہ سے, آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اسی پروگرام کے تھرو وہ تو تعلیم کا حصہ تھا. جیسے آپ کو سب کو پتا ہوگا, آپ کی پورا پاکستان میں جو نیوٹریشن کا ایشو ہے, میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, بھوک کا مسئلہ ہے, جس کا نتیجے میں بچوں کے صحت پہ ریپریکاشنز ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ ہر بچہ کا جو پہلا 1000 دن ہے, اس میں ان کو
سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو صحیح کھانا دیا جائے, صحیح میڈیکل سپورٹ دیا جائے. اور اگین ایک اور طریقہ کار ہے کہ آنے والی نسل کو ہم نہ صرف مدد کریں مگر ان کو صحت یاب کروایا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے کہ ہر مشکل دور میں پاکستان کی ریاست میں, پاکستان کی حکومت میں ایسا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے, ایک پورا قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اور ہم نے عوام کو مدد پہنچانا ہے تو مدد پہنچانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں, صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے. اور چاہے وہ کووڈ کے دوران, عالمی وبا کے دوران مزدوروں کو اور غریب ترین لوگوں کو جنہوں نے جو روزگار سے محروم تھا ان دنوں میں, ان کو مدد پہنچانا کی بات آئے تو صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو وہ مدد دلوایا گیا. سیلاب کے دنوں میں جب کوئی طریقہ نہیں تھا اور اتنا بڑا تعداد میں ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو فوراً مدد پہنچانا تھا تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اور ایک اگر کوئی طریقہ نکلا تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ وہ مشکل ترین دن میں ہم 25,000 روپیز جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو پہنچا سکتے تھے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈائنامک سروے شروع کیا جا رہا ہے آج, وہ ایک مزید انقلابی قدم ہے. ایک اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا every so often کہ یہ پورا کا پورا ملک کا سروے کیا جائے, اور ہر وقت ملک بھر میں یہ سروے چلتا رہے گا. ہر یونین کاؤنسل میں ایک دفتر ہوگا اور جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بینیفیشری ہونا چاہیے مگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے, چاہے ان کا نام غلطی کی وجہ سے اور نکالا گیا یا معاشی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ شاید پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز بنے کے وہ اس میں نہیں آتے تھے, لیکن یہ معاشی بحران کی وجہ سے اور پوری دنیا میں جو سب کچھ مہنگائی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, تو اگر اب وہ حقدار بن چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, وہ بینیفیشری بن سکتے ہیں, تو وہ اپنے یونین کاؤنسل میں جا کے, دفتر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو وزارت ہے, صوبائی حکومتوں جو ہیں, انہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ملک بھر میں ایسا مہم ہمیں چلانا چاہیے تاکہ یہ آگاہی مہم ہو, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈائنامک سروے چل رہا ہے اور جائے اب اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرے. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کنڈی صاحب سے, شازیہ مری صاحبہ سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے اور باقی جو حکومت کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس پہ فل وہ جلد از جلد کام کرنا شروع کرے تاکہ اس معاشی بحران میں بھی, اس معاشی کے جو مشکل وقت ہے, اس دور میں بھی ہم عوام کا مدد کر سکے. اور میں شازیہ مری صاحبہ کی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, طارق ملک صاحب کا, پورا حکومت کا, وزیر اعظم کا, سب کی ہمیں بہت شکر گزار ہوں کہ ان دنوں میں اس معاشی بحران میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25% اضافہ ہوگا ان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں, اور انشاءاللہ تعالی ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو 25% مزید زیادہ پیسہ دیا جائے گا تاکہ اس مشکل وقت میں وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے. اب میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت کی طرف سے اس لیے یہ جو سیلاب آئے, بہت سے لوگ
मुतासिर हुए, ख़ास तौर पे जो ज़राए मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, उनके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें उनके सीड का जो कॉस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमारे पास भी इसलिए कि कोई व्हीकल नहीं था, इस प्रोग्राम को, इस ज़राए मईशत को, हमारे हारियों को, किसान को मदद पहुंचाने के लिए, तो सिंध हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ काम करते हुए ये पैसा जो है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सैलाब मुतासरीन को, ख़ास तौर वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको मदद करने के लिए हम करेंगे। ये काम शुरू हो जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाब है, हमने इस इनकलाब को जारी रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि हम तो सियासत में इसलिए हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम प्रो जमहूरियत हैं, हम तो सूबे के हक के लिए। में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत किया तो रोटी कपड़ा और मकान हमारा नारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू की तो गरीब अवाम को मुआशी फ़ायदा पहुंचाना, मुआशी इंसाफ दिलवाना, और ये हमारा मकसद था। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया ना। हम क्या करें कि जब हम गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रहे थे, मजदूर, किसान, सफ़ेद पोश तबका, गरीब तरीन लोगों के लिए जब ये इनकलाब हमारा सियासी शुरू हुआ था, तो हमारे सामने वो सारे ताकतवर तबके जो पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक़ से महरूम रखना चाहते हैं, वो हमसे लड़ पड़े। और उनकी वजह से, हमारा तारीख़ की वजह से ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों के लिए सियासत में है। नहीं, हम ये चीज़ें करते हैं, ये हमारे असूलें हैं, उनके लिए हमने तो शहादतें कबूल की, लेकिन जो वजह है हमारा सियासत का, जो बुनियाद है हमारे सियासत का, वो इस मुल्क का आम आदमी को उनका हक पहुंचाना है। और इस सिलसिले में मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही नहीं। हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा सामना या मुकाबला करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिद्दोजहद इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम को उनका हक पहुंचाने का है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूँ कि ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आइनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। आप आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें ताकि हम मिल के जद्दोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। मैं तो बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुझे याद है जब वो पिछला हुकूमत चला गया था तो साबिक वज़ीर आज़म का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। हम तो यही तो बुनियाद है, यही तो वजह है कि हम सियासत में हैं। और हम समझते हैं कि हर हुक्मरान का जिम्मेदारी है कि इस गरीब अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि सबसे ज़्यादा तरजीह, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम आम आदमी को, गरीब तरीन तबका को देना चाहिए। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस किस्म की सियासत किया जाए। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था, आपको याद होगा, और उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू करें। आपको याद होगा कि हमने खान साहब का मुकाबला, मुखालफत इसकी बुनियाद पे, काफ़ी बुनियादों पे किया था।
مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اس ملک کے غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ جس حکومت نے, جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی, ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی, غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی, اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے. میں نادرہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جرمنی کا جو سفیر ہے, جو نہ صرف سیلاب میں مگر خاص طور پہ یہ ڈائنامک سروے کروانے میں ہمارا مدد آئے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا رہے گا اور اس ملک کا غریب ترین عورتوں کو فائدہ ملتا رہے گا. بٹن میں دبا رہا ہوں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لانچ کے لیے جو بٹن دبانا ہے اس کام کو کار خیر کو شروع کرنے کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سب سے بہترین پروگرام بنایا. ہم پر تنقید کی گئی کہ بی آئی ایس پی میں کرپشن ہے. جس شخص نے بھی بی آئی ایس پی کے خلاف سازش کی وہ ناکام رہا. بلاول بھٹو زرداری کراچی میں تقریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق, اس کی افادیت سے متعلق بتایا ہے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہے. اور انہوں نے کہا کہ مخالفین نے ہم پر تنقید کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن ہے. جس شخص نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی ہے وہ ناکام رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں, جو کہ ڈیزرونگ ہے, ضرورت مند لوگ ہیں, ان کو پیسے ملنے چاہیے. اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے, یہ ایک بہترین پروگرام ہے اور ہم پہ یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ اس میں کرپشن ہے. لیکن تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو وہ صرف نظر کر کے وہ اس پروگرام کو مزید اس کی شفافیت بڑھائیں گے. اور جس شخص نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی ملک کے لیے فائدہ مند بات نہیں ہے. ہم صرف غریب کو مدد پہنچا رہے ہیں بلکہ معیشت کو بھی ہم اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کے دوران کہا, انہوں نے کہا کہ کووڈ کے دوران غریبوں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مدد کی ہے. خاص طور پر کووڈ کے دوران جب لوگوں کا روزگار چلا گیا تھا اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے تھے تو اس میں بی آئی ایس پی نے بہت زیادہ سپورٹ کی لوگوں کو. ہمارا سیاسی مخالف کوئی کٹ پتلی, انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اس دور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری اور غربت سے ہے. ملک جمہوری, آئینی, سیاسی, معاشی بحران میں ہے اس وقت, بلاول بھٹو زرداری نے کہا.